السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 23 مارچ کو جو تمغے ہیں وہ کن کو دیے جا رہے ہیں۔ تمغہ حسن کارکردگی کچھ صحافیوں کو دیا جا رہا ہے اور ان صحافیوں کو دیا جا رہا ہے جو ٹاؤٹ قسم کے صحافی ہیں۔ یہ جو نظام الدین ہے، یہ جو نظام ہے، یہ جو حکومت ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے ان کا بیانیہ ناکام بیانیہ جو تھا اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی، ان کی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے، اور اپنی صحافتی جو روش ہے اس کے برعکس ان کی تعریفیں کی۔ ان صحافیوں کو نوازنے کے لیے اس 23 مارچ کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جائے گا۔ ان صحافیوں میں کچھ نام یعنی مجھے آئے ہیں، جس میں حسن ایوب صاحب ہیں، انیکا میڈم ہیں، اس طرح کے ملک صاحب ہیں، نصر اللہ ملک صاحب ہیں۔ تو آپ جب یہ تمغے دیے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پچھلے 2-2.5 سال سے خاص طور پہ وکٹ کے کس طرف کھیلتے رہے اور وکٹ کے کس طرف کھڑے ہو کر اپنی صحافتی جو ذمہ داریاں وہ نبھاتے رہے۔ تو یہ تمغہ حسن کارکردگی جو ہے وہ 23 مارچ کو کچھ صحافیوں کو دیے جائیں گے، اور اس کی لسٹ جو ہے وہ فائنل بڑے لوگوں نے، بڑے نظام الدین جو ہیں انہوں نے فائنل کر دی ہے۔ دوسرا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم بنائی گئی، پی ڈی ایم کے بعد الیکشن ہوئے، اور الیکشن میں جو نتائج جس طرح کے چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے، لیکن پھر بھی ایک پردے کے پیچھے جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی جو پالیسیز تھیں، اپنے جو ارادے تھے، اپنے جو پلانز تھے، ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے اکٹھا بیٹھنا ہی مناسب سمجھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اور نون لیگ کو ایگریمنٹ کے تحت حکومت دی گئی۔ لیکن اس ایگریمنٹ میں اس پردے کے پیچھے جو معاملات طے ہوئے تھے اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ آدھا جو ٹرنیور ہوگا 5 سال میں سے، آدھا جو ٹرنیور ہوگا وہ شہباز شریف کی حکومت ہوگی، اور آدھا جو ٹرنیور ہوگا وہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن اب جو مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی چیلنج ہوئی ہے عدالت میں، سپریم کورٹ میں، اور 26ویں آئینی ترمیم کا جب تک فیصلہ نہیں آتا تب تک جو پکچر ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو چیف آف اسٹاف کی جو مدت ہے وہ بھی کم رہ گئی ہے۔ تو ان سب معاملات کو، ان کھچڑی میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا کنفیوز کا شکار ہے، اور آپ نے اسمبلی میں اب پچھلے دنوں بیانات بھی سنے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کے خلاف بیانات دینا شروع ہو گئی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے، یا ان دونوں کی اگر لڑائی طول پکڑتی ہے، امپائر ان دونوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا، تو پھر حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس حکومت کے لیے بھی، اس پورے نظام کے لیے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ زرداری اس بات پہ کلیئر ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اس ٹرینور میں بلاول بھٹو کو ہر حال میں وزیر اعظم بناؤں گا، کیونکہ زرداری صاحب کے مائنڈ میں ہے، زرداری صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو اس سینیریو میں اتنا جو پلینگ لیول جو ہے سینیریو دونوں پارٹیوں کے لیے، اس سینیریو میں بھی اگر وزیر اعظم وہ نہ بن سکے تو فیوچر میں وزیر اعظم بننے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ایک سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی، ایک صوبے کی جماعت بن کے رہ گئی۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نون لیگ کو فل فلیج ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اپنی جو سیٹیں وہ 33-34 سیٹیں، اور ان 33-34 سیٹوں سے وزیر اعظم تو نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ جو ایک جنگ ہے، یہ طول پر پڑتی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اس چیز سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم نہ بنے۔ اگر پیپلز پارٹی اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر عمران خان کے لیے بھی راستہ صاف ہو جاتا ہے اور معاملات طے پا جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نظام دین نے پردے کے پیچھے وعدہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے کہ میں آپ کو حکومت دوں گا، تو اب وہ بھی مجبور ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت جو ہے وہ بلاول کو وزیر اعظم بناتا ہے کہ نہیں بناتا، یا بلاول وزیر اعظم نہ بننے کی صورت میں جو حکومت ہے وہ گھر جائے گی، اور گھر جاتے جاتے جو عمران خان کا جو راستہ ہے وہ صاف کر جائے گی۔ بہت شکریہ۔